السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 84 and 85۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنے، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم سات گناہ، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما تو نہیں، جزاء بدلہ، من اس کا جو، یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، ویوم اور دن، القیامتی قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشدی شدید ترین، العذابی عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہ بہانا اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، یعنی گروہ بندیاں اور پارٹی بنانا، پارٹی بازیاں کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو ہمارے لیے اس میں کیا اہم بات ہے کہ ہم پوری کتاب، پورے قرآن مجید پر ایمان لائیں، صرف اپنی پسندیدہ اور منتخب شدہ یعنی سلیکٹڈ چیزیں ہی نہیں لینی، بلکہ جب آپ نے اپنے لیے اس پارے کے اہم نکات نکالنے ہیں تو وہ لیں جو آپ نہیں کر رہے اور جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو جو تم میں سے ایسا کریں گے، یعنی پک اینڈ چوز کریں گے، صرف اپنی مرضی کی چیزیں لیں گے، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے پوشیدہ راز تک جانتا ہے، جو باتیں ہم دل میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو وہ سب بھی پتہ ہے۔ تو ہم جب پک اینڈ چوز کریں گے، کچھ باتوں کے اوپر عمل کریں گے اور کچھ باتوں پہ نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں جانے گا؟ بالکل جانے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو بغیر بولے بھی ہماری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔
تو ہمیں قرآن کے احکامات میں، قرآن کے آرڈرز میں، اس کے ڈوز اور ڈونٹس میں، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ کچھ باتوں پہ تو عمل کر لیا اور کچھ باتوں کو ہم اگنور کر رہے ہوں. تو ہمیں یہ سب سنتے ہوئے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کن باتوں کو اگنور کر رہے ہیں قرآن کی، اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے. بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر پر جمائے رکھے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.